جس خدشے کا آپ اظہار کر کے آج وکیل والا کالا کوٹ اور سفید شرٹ پہن کے بیٹھے ہیں، آج بانی تحریک انصاف نے آپ کے خدشے والی بات خود اپنے منہ سے دہرا دی۔ انہوں نے کہا کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو والا ڈرامہ، انہوں نے کہا ان کو یار آج فیض حمید ناغا نہیں ہو سکتا، نہیں آگا ہوں کتے ہو سکتا ہے۔ اچھا منگل والے دن ہوئے گا، چلو اچھا بتائیے۔ انہوں نے کہا جی ان کو میرے خلاف باقی سارے کیسز تو ہو چکے ہیں فارغ، انہیں کچھ نہیں لبیا، یہ اس لیے مجھے اب ملٹری کورس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لنکڈ ود جنرل ریٹائرڈ فیض، ملٹری کورس کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی شاید بدھ کو کہا وہ تو میں نے کہا تھا، وہ تو میں پہلے دن سے، جس دن سے یہ گرفتاری ہوئی ہے، کہ میں نے کہا کہ یار ہمیں شاید ان سیاسی رہنما کا نام لینے کی اشارتاً بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا، میرے وہ تو باپ کہیں بھی والا۔ جا سکتا ہے۔ آپ نے 40-42 لوگوں کا نام لیا تھا، وہ تو دیگر افراد ہیں نا، وہ تو اور طرح کے۔ اس لسٹ میں بانی کا نام نہیں ہے یار میں نے اب اس سے زیادہ، اور میں کیا دیوار سے ٹکر مارتا، میں نے یہ بانی کو کہا۔ کیوں فکر پڑی ہوئی ہے؟ وہ بار بار فیض حمید کو بانی کی اکثر باتیں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، وہ آپ ہم جیسے 100 صحافیوں سے زیادہ گلا نے پڑھایا جی ویل انفارمڈ ہے، نہیں وہ یعنی ویل انفارمڈ ہے، آپ ان سے ڈس ایگری کریں، میں ان کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب تو سورس توڑ دیے گئے نا، اب تو جو اکرم صاحب بھی پکڑے گئے، باقی لوگ بھی پکڑے گئے، فون شون بھی مل گئے۔ دیکھیے اب ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، اب وہ فرما رہے ہیں، انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کا مقصد مجھے فوجی حراست میں لینا ہے، یہ ان کا تھی، یعنی پہلے پوزیشن۔ جس دن ہم نے اپنے بعد میں پھر رپورٹر صاحب کو بھی لیا تھا، عثمان مغل صاحب اسپیشلی آئے تھے، انہوں نے جیل کی پوری داستان ہمیں سنائی تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے آ گئی یاد۔ اس وقت وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی مقصد مجھے فوجی حراست میں لینا ہے، آج وہ اور بات کر رہے ہیں۔ اب ان کے دیکھو لفظوں پہ غور کیا کرتے ہیں بابو، میں تو ویسے چاہتا تھا آج ناغا کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایک اور یعنی موضوع کوئی نہیں، کل کر لیں گے، اینی وے کل ویسے ہی منگل ہے، چلو خیر اچھی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، عرض یہ ہے کہ آج انہوں نے فرمایا ہے کہ فیض حمید کی جو گرفتاری ہے، ہاں اس کو انہوں نے ڈرامہ کہا۔ ہاں ڈرامہ کا ہے؟ اب ڈرامہ رچانے کا مقصد کیا ہے؟ اب وہ پہلے تو اس کو گرفتاری قرار دے رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری کا ڈرامہ ہے۔ مطلب آپ یہ آج مان رہے ہیں کہ عمران خان کو لفظوں سے کھیلنا آتا ہے؟ وہ ظاہر ہے جی، کیا نہیں آتا، ہر چیز سے کھیلنا آتا ہے، کرکٹ کھیلی، لوگوں کے دلوں سے کھیلے، کیا بات سے کر نہیں رہے کھیلے، ہیں؟ جان دے کنڈے ٹوٹے ہوئے نے، ساڑھے کو پوچھو ایسی بات نہ، خیر ہے جی، وہ یار اچھا پھر وہ ایک اچھے بلے اچھا چلے نا، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، سیریس بات ہے، سیریس بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد اس کا ہے وعدہ معاف گواہ بنانا جنرل صاحب کو میرے خلاف۔ نہیں، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو جی یہ کہا ہے انہوں نے، ان کا میں نے نہیں پڑھا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ یہ جناب فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ ایک ہوائی تیر مارا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بس ہوائی تیر، ایسا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ہاں میری دانش میں کچھ ہو جائے گا، میں جنرل فیض حمید صاحب کے پورے دور میں تو انڈر آبزرویشن اور ٹی وی سے پول آف رہا ہوں، میری ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں جو داستانیں ہیں وہ واقعی مجھے بطور پاکستانی فکر مند کر رہی ہیں ذاتی طور پر۔ اس کے باوجود میری ان سے کوئی دوستی، کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کے باوجود وٹس یو تھاٹ کہ ہوائی تیر ہے کیا ہے؟ میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہرگز وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گے۔ لے جی